جن کی رہ رہی ہے وہ اگر سنتے ہیں نوافل ہیں تو اپنے گھر میں پڑھ لیں، کیونکہ یہاں پروگرام شروع ہونے والا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، یا جو آپ کی نماز لے رہی ہے نفل وغیرہ سنت وہ گھر میں جا کر پڑھ لیں، کیونکہ آپ کی نماز ڈسٹرب ہو جائے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا امام مسجد بلال صاحب کو کہ وہ آ کر تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدكم في ملتهم ولن وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، شکر و فضل ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان 2 آیات کو سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے، اور پھر آنکھوں سے ایک ایک لفظ کو دیکھنے، کانوں سے سننے اور پورے آرگن کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ وہ قابل مبارکباد لوگ ہیں جن کو رب نے اپنے کلام کے لیے قبول کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ذرا بھی غرور ہوگا، وہ قرآن مجید کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ تکبر، غرور سے بھرا ہوا شخص قرآن کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر کریں کہ میرے اور آپ کے دل میں قرآن کے لیے کم از کم اتنی جگہ تو موجود ہے۔ باقی عمل کرنا، باقی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تو تب کی بات ہے جب ہم سمجھ جائیں گے۔ جب سمجھیں گے نہیں تو اللہ کی دعوت ہم لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ پھر اپنی کہانیاں سناتے رہیں گے، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا۔ فلاں کی بات نہیں کرو، اس کی بات کرو، خالق کی بات کرو۔ اور خالق کی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور نہیں ہے۔ میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، یہ دعویٰ، اور نہ مجھے جانے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس کون سا علم ہے کہ میں جا کر آپ کے سامنے بیان کروں گا؟ علم اصل میں تو یہ ہے جو اللہ خود بانٹنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اگر ہاتھ اس طرح پھیل جائے اور ہم محتاج بن جائیں تو پھر وہ محتاجوں کو علم دیتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس علم کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ میرے پاس، آپ کے پاس
دنیا کے انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو کس کے پاس ہے؟ اس علم کا پردو جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آئیے دیکھیں کیا قرآن کہتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ادھر لاتا ہوں، اس میں یہ بتاؤ ہم اور ہم کتنی بار آئے ہیں؟ ذرا غور کریں، سر آپ بتائیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 مرتبہ جی ہاں وہی ہے نا، تو 9 ہو گئے 9۔ اب بتاؤ 9 مرتبہ 2 آیات کے اندر آنا، اور یہ پروناؤنز ہیں، یہ قرآن مجید میں 12,000 مرتبہ ریپیٹ ہے۔ اب جب یہ ہمیں نہ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بعض اوقات کیا آئے گا؟ ہم آئے گا، اس طرح آئے گا، اس طرح ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہم ہوگا، اور یہ انگریزی زبان میں وہی ہم ہے، لیکن یہ عربی انگلش میں سنگولر ہے، اور یہاں کیا ہے؟ پلورل۔ بس کلیئر ہو گیا سر جی؟ اس کی جو سنگولر ہے وہ کیا ہے؟ ہو ہے۔ میں اگر یہ کہوں گا، اس بچے کو کہوں گا قلم ہو، سر کو میں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ قلم ہو۔ لیکن اگر میری بچی ہوگی یہاں پہ تو قلم ہو نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ قلم ہا۔ کیا ہو جائے گا؟ قلم ہا۔ لیکن اگر یہ 2 ہو جائے، ایک بچی ہو جائے، ایک بچہ، یا 2 بچے ہو جائے، تو ہم کہیں قلم ہما۔ لیکن اگر آپ سارے کے سارے کی طرف میں کہوں گا قلم ہو، تو کیا ہوگا؟ دیر پین۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم ہے یہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، علیہ، علیہم، علیہا، علیہم، علیہم، علیہم آئے گا، اس طرح آئے گا۔ لیکن اس کی مؤنث جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمنا ہے۔ کیا ہے؟ ہمنا۔ یہ فیمیل اور میل کو ضرور یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں، لیکن یہاں پہ تو کوئی فیمیل ہے ہی نہیں، یا کس کی بات ہو رہی ہے؟ مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور کی طرف ہم آتے ہیں، جو یہاں پہ کن کتنی بار آیا ہے؟ کن دیکھیں ذرا، 1 2 3 4 4 مرتبہ تو ہے نا جی؟ 4 مرتبہ جی، 4 مرتبہ۔ اب 4 مرتبہ یہ کم آ گیا ہے۔ اب یہ کم کیا ہے؟ یہ یور کے لیے ہوگا، جس طرح کہ قلم کا لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا؟ قلم کی۔ جب 2 کو قلم گما، اور جب آپ سب کو کہوں گا کیا ہوگا؟ قلم کم۔ اور اگر خواتین ہو جائے زیادہ تو کیا ہوگا؟ قلم کننا۔ لیکن انگلش میں یور ایک ہی ہے، ان کے پاس سیکنڈ پرسن کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اور عربی میں کتنے؟ 5۔ تو زبان کی فوقیت کس کی زیادہ ہے؟ کس کی زیادہ ہے؟ اس زبان کو لازمی قرار دیا جائے تعلیم میں، یا کہ انگریزی کو؟ نصاب میں کس کو شامل کیا جائے؟ جس کی وقت زیادہ ہو، وسعت زیادہ ہو، بلاغت زیادہ ہو، وہ کون سی زبان ہے؟ یہ آپ کے میں نے جتنے کیے تھے نا، یہ کہیں بھی یہ آواز نہیں بلند کر سکتے، کیونکہ یہ جماعتوں سے نکل جائیں گے۔ یہ اگر قرآن آ گیا تو سب ایک ہو جائیں گے، پھر تفرقہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس قرآن کو مساجد میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ کریں گے تو یہ پھنس جائیں گے، لوگوں کو اویئرنیس آ جائے گی، لوگوں کو شعور آئے گا۔ جب شعور آئے گا تو لوگ پوچھیں گے قرآن میں تو یہ نہیں، تم کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ کو قرآن کی طرف آنا ہے۔ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ اس قرآن پاک میں۔ اس سے باہر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان نوجوانوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کس طرح بیان کر رہا ہے کہ وہ غار میں جا کر کس طرح رہے، کس طرح انہیں پلاننگ کیے، کس طرح اللہ نے قبول کیا، کس طرح اللہ نے تھپکی دے کر کے 309 سال تک سلائے رکھا،
یہ کیا؟ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان کو اٹھایا تو ان کو بھوک لگ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے ایک سے کہا کہ جا کر کے کیا کرو؟ اچھا جب یہ اٹھے تو ایک سوال کرنے لگے کہ یار آج کچھ زیادہ سو گئے. ایک نے کہا یار کتنا سوئے ہوں گے؟ کہ یار آج تو پورا دن لگتا ہے کہ ہم سوئے رہے 309 سال. تو کیا کریں ہم یار آج پورا دن سوئے رہے. ایک نے کہا نہیں پورا دن نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے. اب اس میں کہ یار کچھ بھی ایک دن رہے یا ایک دن رہا، بھوک تو زیادہ لگی ہے، ایسا کرو کھانا لے آؤ، لیکن کھانے میں خیال کرنا کہ حلال کا کھانا ہو، صاف ستھرا کھانا ہو، اور لوگوں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے بے توازہ نہیں کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ لطف انداز میں بات کرنا. لطفہ کا لفظ ہے درمیان میں. قرآن مجید کا انداز بیان کیا ہے؟ لطف ہے، شیریں کلامی ہے، اس میں گہرائی ہے. اللہ کا نام یہ ہے هو اللطیف الخبیر. وہ کیا ہے؟ گہری نظر رکھنے والا، باریک بینی. اس قرآن میں باریک بینی ہے، وہ لطیف کلام ہے، اس میں لطافت ہے، پرلطف کلام ہے. باقی کلام پرلطف نہیں ہو سکتے. پرلطف کلام کون سا ہے؟ اللہ کا کلام، جس کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے. پتہ نہیں کیا دشمنی لگی اس کلام کے ساتھ. امت مسلمہ نے اس قرآن کے ساتھ دشمنی لگائی ہے کہ نہیں باقی سب کو سمجھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے. جب اخبار خریدتے ہیں اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اس قرآن کو گہری نظر سے نہیں دیکھتے. کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرداروں نے کہا ہے کہ بات کرنا کس طرح پرلطف انداز سے کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، فوج لگی ہوئی ہے، FIR لگی ہوئی ہے، سب لگے ہوئے ہمارے پیچھے میں پکڑنے کے لیے. ہم تو حکومت کے کیا ہے؟ باغی ہیں. ہم نہ صرف حکومت کے باغی ہیں بلکہ ان کے مذہب کے باغی ہیں. ہم نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا ہم کہیں شرک نہیں کر سکتے. یہ تو سارے شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم اس لیے وہاں جا رہے ہیں، آئے تھے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی دوبارہ جا کر ہم کیا کریں. جس طرح ہم انڈیا سے آئے ہیں، انڈیا سے ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں اپنا ایک اسٹیٹ قائم کر کے، ایک ماڈل ریاست قائم کر کے، اور پھر جب یہ ریاست قائم ہو جائے گی تو پھر جا کر کے لال قلعہ پر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جھنڈا لے رہا ہے کہ پاکستان کا. اور آج وہ جھنڈا لے رہا ہے کہ آپ کے اوپر، کیونکہ آپ لوگوں نے اور ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا. اب ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا ہے. جب ہمارے پاس قرآن ہی نہیں ہے، ہمارا ماڈل نہیں ہے، ہم ایک بنا نہیں سکے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ اسی لیے کہ ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. لیکن انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ سکھا لے جاؤ، اور جب آپ دیں تو بیس کو بھاشا ایسا نہ کرنا کہ جس طرح آپ دکاندار کے ساتھ کرتے ہیں، پرلطف انداز میں کریں. کہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ورنہ پکڑے جائیں گے. اب یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا، اس پر جب پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ. آپ کا ٹائم تو لگا دیا میں نے تھوڑا سا تغیر میں، مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں، بات کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. انہم کا ترجمہ کریں گے. ان معنی کو ہے بے شک، اور ہم کے معنی یہ لوگ، یہ جو لوگ ہیں نا جو جائیں گے جن کے پاس، ان اگر یظہروا معلوم ہو جائے، اور واو الف کے معنی ان کو ظاہر کے اوپر اگر ظاہر ہو گیا ہمارا، علیکم تم پر نا، تم پر ظاہر کر دیا، تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا، یعنی تمہارے متعلق ان کو معلوم ہو گیا، تو وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ یرجمو کریں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے. پہلا کام ان کا یہ ہے کہ ہمیں تو جہاں پکڑے جائیں ان کو قتل کر دو. ان کے سروں کی قیمت لگائی ہوگی انہوں نے. تو اب یہ کیا یرجمو کو، یہ کے معنی کیا ہے؟ یہ
یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ رجم کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہاں یہ رجم کر دیں گے. جی جی بھائی صاحب جی السلام جی آپ بعد میں فون جی جی وہ بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی اسی نہیں جیسے اچھا جی یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے پتھروں کے اندر اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. پیغمبروں کو کیا کیا تم نے؟ سنسار کیا. آج بھی آپ قرآن بیان کریں گے آپ کو بھی سنسار کر دیں گے یہ بتا دو آپ کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمپرومائزیشن کر رہے ہیں. ہم اس انداز میں نہیں بیان کر رہے ہیں جو قرآن کا ایک مقام ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم بریلوی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, دیوبندی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, فلاں تو نہیں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یار خیال کریں ذرا یہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے, کہتے ہوئے نہیں کہتے, ان کا بھی خیال کریں. قرآن کسی کا خیال نہیں کرتا ہے, وہ سیدھی بات کرتا ہے. اور جب سیدھی بات کرتا ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ جو تمہارے خلاف بات کر رہا ہے کہ رجم کرو, مارو اس کو, پکڑو اس کو. تو کہا یہ تمہیں رجم کر دیں گے یا دوسری بات کیا کریں گے؟ یا او کے معنی یا یعیدو یہ اعادہ سے لٹا دیں گے, پھیر دیں گے تم کو فی ملتہم اپنے مذہب میں. ان کا جو مذہب تھا مشرکانہ مذہب اس میں تمہیں کیا کر دیں گے؟ یعنی حکومت میں شامل کر دیں گے. جب حکومت میں شامل ہو گئے تو چور بھی حکومت میں چلا گیا وہ معاف ہو گیا. لیکن حکومت کے خلاف کوئی بات کرے وہ کتنی بار سا کے ہوا ہو, حکومت کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ کہ یا تو ہمیں کیا کہتے ہیں مار دیں گے یا اپنے مذہب میں لے جائیں گے. اگر یہ ایسا ہوا قتل ہو گئے تو گئے, شہید ہو گئے. لیکن اگر ہم ان کے دوبارہ مذہب میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہرگز نہیں تفلحو تم فلاح پاؤ گے اذن اس وقت ابداً ہمیشہ. پھر اس وقت تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامرانی سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے. یہ انہوں نے جاتے وقت اس بندے کو کہا تھا. اور جب وہ وہاں گیا ہے اس نے دیکھا ہوگا تو پورا علاقہ تبدیل, بلڈنگیں تبدیل, معیشت تبدیل, لوگوں کا لباس تہذیب تبدیل, لوگوں کی باتیں تبدیل. وہ حیران ہو گئی یار یہ کیا ہے؟ اب تو کل ہم آئے تھے تو چور تھا, آج وہ چور ہو گیا. اب 300 سال کے بعد تو بہت زیادہ کچھ تو ویران ہو گئے ہوں زلزلوں میں, کچھ جگہ جو ہے آباد ہو گئی ہے. تو نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا. جب سکھ آگے کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ کہاں کا ہے, کہ نہیں یہ سکھا تو کل استعمال ہو رہا تھا. وہ کہ نہیں یہ کل کا نہیں ہے, یہ تو بہت پہلے کا سکھا ہے, کہیں آپ کو خزانہ تو نہیں ملا. اب 1 منٹ میں ان کی بات پورے لوگوں میں پھیل گئی کیونکہ ان کی داستانیں ان کے اندر چل رہی تھی کہ یہ نوجوان کہیں چلے گئے تھے, اترا ہوا تھا, یہ ہوا تھا. ان کے بارے میں یہ ہو گیا وہ یار یہ تو وہ تو نہیں ہے کہیں. اچھا فوراً بات کہیں بادشاہ تک پہنچ گئی ہوگی, لیکن یہاں پہ ماحول بڑا چینج تھا. بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وَكَذَلِكَ ہاں اسلام صاحب وَكَذَلِكَ دیکھیں تاکہ دید آپ کی ہو جائے. اور اسی طرح اچھا شیطان کرتا کیا ہے کہ اس دوران ایسی نیند آپ کو لا کے دے گا نا کہ آپ کرے یار نیند اتنی زبردست آ گئی ہے, کیونکہ وہ کہے گا نکل جائے یہاں سے ہی کے, ان کے ذہن میں نہ آئے. حالانکہ ہم وہاں سے آئے ہیں, برڈل گیریا سے آئے ہیں, لیکن ہمیں بھی سلا دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے کیا کریں وہ کذالک. اور اسی طرح یہ جو کذالک آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کاف میں کئی بار استعمال کیا ہے کہ کذالک. ہم نے سورج کو بھی اس طرح کہا تھا کہ جاتے وقت سلوٹ کر کے جانا,
آتے وقت بھی سلوٹ کر کے جانا، کہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچ جائے، ان کی کروٹیں بدلتے رہیں، ان کو ہم نے دبکی دے کر کے سلا دیا اسی طرح، پھر اسی طرح ہم نے ان کو عرصہ دراز کے بعد جلا دیا، پھر اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح انداز میں لے رہا ہے۔ اسی طرح آسرنا کیا کر دیا، اس کو ہم نے کہا باسنا، ہم نے پڑھا باسنا، باسا اٹھایا تعلیم کے لیے، لیکن یہ آسرنا اطلاع دینے کے لیے، خبر دینے کے لیے کہا، یہ خبر کے لیے کہ ہم نے کیا کر دیا، اٹھایا، کس کے لیے، مطلع کرنے کے لیے، یعنی معلوم کرنے کے لیے، علیکم تمہارے مطابق، لیعلموا، لے کے معنی تاکہ، یا کے معنی یہ لوگ جو وہاں تھے وہ سب کیا کریں، جان لیں۔ اچھا، اب جو لوگ تھے وہاں پر موجود، ان میں بہت سارے لوگ تھے جن کو عقیدہ نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے، ان کو یہ پتہ، یہ اس بات سے منکر تھے کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بات کے لیے یہ کہ ہم اب ان کو کیا کریں گے، ذہن میں ڈالیں، اطلاع کر دیں، کنفرم کر دیں گے ان کے اوپر، تاکہ وہ خود جان لیں اس واقعے سے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ ان بے شک، یہ بے شک، وعد اللہ ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے، حق، سچ ہے۔ کلیئر ہو گئے؟ دوسرا کیا ہے، وہ انکار میں قیامت کے، وہ ان الساعۃ، اور کہ بے شک الساعۃ، قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہا، اس میں، یعنی اس واقعے سے معلوم ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ایک دن ہمیں کیا کر دے گا، اور اسی طرح ہمیں ایک دن سلا دے گا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، قیامت تمہارے اوپر برپا کر دوں گا، تو اس واقعے سے یہ جو موجود لوگ ہیں ان کو کیا ہو جائے، اور آج کے لوگوں کو بھی یہ علم ہو جائے کہ کسی دن بھی قیامت آنے والی ہے، اور کسی وقت ہم نے جانا ہے، کسی وقت ہمیں دوبارہ، یہ میرے رب کے لیے، ان کو چھوڑ دیں ہم، یہ مدینہ مکہ کے لیے صرف نہیں ہے، یہ کس کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے، یہاں کہہ رہے کاف کو تکف، ٹھہر جاؤ، یہاں سوچو کہ قیامت آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، کیا تم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اس پہ غور کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ غار والے سوئے رہے ان کو جگایا، نہیں، آپ کو بھی ایک دن جگایا جائے گا، ایک دن سلایا جائے گا، اس پہ غور کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب اذا ہے، یاد کرو اس لمحے کو، اس کے معنی کیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب یتنازعون، یا کے معنی یہ، تا کے معنی آپس میں، نزا کس کو کہتے ہیں، اور سب، یہ واو سب، یہ ہے نزا کس کو کہتے ہیں، جھگڑا، نزا کا حالت میں، نزا کی حالت جس کی روح کھینچی جا رہی ہے، جب آپس میں لوگ کیا کرتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تنازع کہتے ہیں اردو میں۔ اب کہتے ہیں یہ وہ تنازع ہے، یہ جگہ کیا ہے، ڈسپیوٹیڈ ہے، تو یہ بھی ڈسپیوٹ تھے آپس میں، آپس میں کیا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، بیس مباحثہ کر رہے تھے آپس میں۔ کیا بیس مباحثہ کر رہے تھے کہ کتنے عرصے تک سوئے رہے، کس طرح ان کی کروٹیں بدلی، کس طرح ان کا حالت تھی، کیا تھا، ان کو کھانا کہاں سے ملا،
یہ کس طرح گئے، یہ ساری آپس میں مختلف لوگ، ساری دنیا جمع ہو گئی ہوئی نا ان کے اوپر. اب کل تاج پوشی تھی نا، تھی برطانیہ میں، کتنے لوگ جمع تھے؟ آپ کا وزیر اعظم نہیں گیا تھا، سب گئے تھے، سب خوش ہو رہے تھے. وہ جناب یہ لوگوں کے لیے تو ایک زبردست معجزہ ہے نا، پوری دنیا جمع ہو گئی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ویو، اپنا اپنی رائے قائم کی ہوگی، تو یہ آپس میں بیس مباحثہ کرنے لگے. امر ہم اپنے معاملے میں، اس معاملے میں، اپنے اس معاملے میں کیا کریں؟ امر کہتے ہیں معاملہ، میٹر، اپنے معاملے میں. تو فقالوا، تو ان میں سے کسی ایک گروپ نے کہا، بس کہنے لگے کیا کرو؟ ابنو، بناؤ. یہ جو بناؤ کا لفظ کہتے ہیں نا آپ، یہ فارسی سے نہیں ہے، مجھے بات کا برا لگتا ہے، یہ اردو فارسی سے دی گئی. نو 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 فارسی، فارسی ہماری نیچے، فارسی سے اوپر اردو ہے. اردو زبان بنائی گئی ہے قرآن کے عربی سے، اس میں تو نہیں ہے بنانا، فارسی میں بنانا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو اردو ہے بنانا، یہ قرآن میں ہے. آتا ہے، یہ آتی، یہ قرآن میں ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب ہم سمجھتے نہیں ہے تو ہم دوسری بات ہے. تو کیا کرو، انہوں نے کیا کہا؟ بناؤ. علیہم، ان نوجوانوں پر، بنیادہ، ایک کیا کہ اسٹرکچر، جس کو کہتے ہیں اسٹرکچر، بنیاد، عمارت، ایک عمارت تعمیر کرو، بناؤ، یادگار جس کے طور پر، ٹھیک ہے نا. اب یادگار ہی لکھتے ہیں. بنیاد کہتے ہیں ایسی جگہ جو قابل دید ہو، لوگ آ کر دیکھے کہ قائد اعظم کا مزار ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے قائد اعظم ایک سویا ہوا ہے. اسی طرح ان کے بارے میں پتہ چلے لوگوں کو کہ دیکھو یہ نوجوان تھا، ان کی کیمسٹری ہو، ایسی عمارت تعمیر کی جائے. دوسری بات جو ہم آپس میں کر رہے ہیں، کتنے سوئے، کتنے لوگ تھے، کتنی تعداد تھی، کیا تھا، کس طرح کھانا کھلا رہے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ دے. ربہم اعلم بہم، ان کا رب جانے اور یہ جانے. ربہم، ان کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بہم، ان کے بارے میں. ایک لوگوں نے تو یہ کہا کہ باقی بیس بوبا سے چھوڑ دو، بس ایک عمارت تعمیر کی جائے یادگار کے طور پر، تاکہ یہاں سے آنے جانے والے لوگ جو ہے وہ دیکھ سکے کہ یہ کتنے بڑے زبردست نوجوان تھے. دوسرے گروپ نے کیا، ایک اور گروپ تھا، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب تھے، غالب سے مراد کیا ہے؟ زیادہ تھے، علی امرہم، اپنے معاملے میں، یعنی اپنے اس معاملے میں جو اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے، جو ان کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اب دیکھیں، لنتخذن، لا کے معنی ضرور، اور یہ جو نون آخر میں آ جاتے ہیں اس کا معنی بھی ضرور ہوتا ہے. جب دونوں کو ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ضرور با ضرور. قرآن میں آتے ہیں سب لتسألن، لتسألن، لنعلمن، تو لام جب شروع میں آ جائے گا تو کیا ترجمہ کرو گے؟ ضرور. آخر میں جو شد کے ساتھ نون ہے اس کا بھی، تو دونوں کو ملا کیا کہیں گے؟ ضرور بضرور. لتسألن، لنعلمن، لیعلمن، ولتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن میں ہے نا. تو یہ جو لام آتا ہے نا، اس لیے بورڈ بڑا زبردست آ رہا ہے. اور میں جب بورڈ پہ پڑھاتا ہوں نا، یقین کریں جو سکون مجھے ملتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ سکون آپ کو نہ ہو. کلیئر بتا رہا ہوں، کیونکہ الفاظ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی کو پتا ہوتا ہے پھر نہیں آتا ہے تو پھر پڑھتا ہے. اس لیے اگر آپ کو بورڈ پہ کھڑا کر دیا جائے تو آپ روز پڑھیں گے انشاءاللہ. چونکہ آپ نے پڑھانا نہیں ہے تو آپ سوتے رہتے ہیں، اور میں تو پھر اٹھتا ہوں، میں کہ یار مجھے پڑھانا ہے. اب
شیخ صاحب اگر سوال کریں، پرنسپل صاحب سوال کریں تو میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ لفظ جو ہے ترجمہ میں آپ کو اس لیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا میں الرٹ کروں. لام کے معنی کیا ہے؟ ضرور. آخر میں شرط کے ساتھ پھر ضرور. درمیان میں کیا ہے؟ نون، جو میں نے بتایا تھا ہم، نستعین کا، نستغفر کا، نؤمن بک، یہ وہ نون ہے. اچھا اتنا تا کے بعد زور کے لیے ادھر فکر ہے، تفکر، دبرا ہے، تدبر، اس طرح کہتے ہیں نا. تو یہ اس کے خزا کے معنی بنا لیں گے، اخذ کرنا یعنی ڈرائیو کرنا، بنا لیں گے. ضرور بے ضرور ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ، ایک مسجد تعمیر کر دیں گے. ایک گروہ جو زیادہ مذہبی دیندار تھا، بڑا صحیح تھا، انہوں نے کہا یار ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، ان کے قریب کیا کرنا ہے؟ ایک مسجد تعمیر ہو جائے. تو جب بھی ہم آئیں گے دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو یہاں نماز کا ٹائم ہوگا تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھ لیں گے. سجدگاہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ارادہ ایک مسجد تعمیر ہو جائے گی. اس لیے ان قبروں کے اوپر مسجد نہیں بنائیں گے، مسجد بنائیے. اب ہمارے بھی محمد شاہ قبرستان میں بھی مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ علیحدہ ہے. مسجدیں ہونی چاہیے لیکن قبروں کے اوپر نہیں ہو، قبروں سے علیحدہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ جو مسجد ہے یہ ان کی زبان میں بھی لفظ جو ہے کامن ہے، ہماری زبان میں. مسجد کی جگہ ہم عبادت گاہ، عبادت گاہ کی سجدہ گاہ، وہ مسجد جو ہمارے اصطلاح ہے. اچھا یہ مسجد جو ہے نا، یہ مسجد اصل میں یہ لفظ جو ہے مسجد جو ہے میم سین. اسی طرح مغفر، مغفر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں آلہ ہے. یہ اس میں آلہ نہیں ہوتا ہے اس طرح، یعنی کوئی ڈیوائس ہو. یہ جس طرح مفتاح نہیں، کی ہو. یہ کیا ہے؟ لاک. یہ کیا ہے؟ باس. یہ ہے بس. یہ جب میم آ جائے نا، میم کسی چیز کے ساتھ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائس بن جاتا ہے جس کا اس میں آلہ اس کا. ہاں ہاں مقفل نا، وہی مقفل اسی سے کرتا. تو بہرحال یہ جو لفظ ہے مسجد، جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ عبادت کا سمجھ لیں، لیکن مسجد کا جو لفظ ہے وہ سجدہ سے، جہاں آدمی کیا کرتا ہے؟ رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں. اور مندر بھی ہے، گرجا بھی ہے، کیا کہتے ہیں ان کی جو وہ ہے قرآن میں ہے، یہ تینوں چاروں ہیں. مسجد بھی ہے، ان کا وہ بھی ہے، سب کچھ چار. ان چاروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کہیں تم ان کو گرانا نہیں ہے، مندر کو گرانا نہیں ہے، گرجے کو گرانا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ اپنے لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. تو آپ کو کوئی حق نہیں آ سکتا کہ جا کر ان کو گرا دو. اب ان کو جس طریقے سے اللہ پکارتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ اپنی مسجد میں تو اللہ کو پکارتے ہیں. اس لیے نہ آپ کی مسجد کو گرائیں، نہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک پیغام تھا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا اینگل کچھ اور ہو، ویوز کچھ اور ہو، فکر کچھ اور ہو، اس سے کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں سے لے کر یہاں تک جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم الفاظ کو کیا کر رہے تھے؟ آگے پیچھے کر رہے تھے کہ الفاظ کتنے پیارے ہیں. ان الفاظ کی جگہ کوئی لفظ آج کا کوئی اسکالر اپنی جگہ سے نہ اس کو قادیانی چینج کر سکتا ہے، نہ اس کو عیسائی چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی یہودی چینج کر سکتا ہے. اس کو کوئی چینج اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ لفظ ہے نہیں جو یہاں لگا سکے. اس لیے مسلمانوں کو صرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے. یہ ترجمے کی طرف جائیں گے نہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ قادیانیوں نے اس میں
ایک لفظ چینج کیا تو میں جا کر ان کو قتل کر دوں. یہودیوں نے اس کے اندر یہ چینج کر دیا, حق کی جگہ کوئی اور لگا دیا. وہ ان کا باپ لگائے گا حق کی جگہ, کیا لگائیں گے اور کیا لگائیں گے مجھے بتاؤ. آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم خود سمجھ جائیں. ہمیں سمجھنا ہوتا نہیں ہے, لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو. آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ قرآن سمجھیں گے تب جا کر آپ کو مجھے پتہ چلے گا. تو آج کے سبق میں اگر کوئی سوال کر سکتے ہو ضرور کریں. جی سر.